آئیے دوستو نئے واقعات سنتے ہیں۔ میں نے بھی 3 منٹ کے وقفے سے گاڑی موٹر وے کی طرف نکالی۔ اگلے 5 منٹ میں شفیق کی طرف سے سگنل مل گیا کہ شفیق نے سائمہ کا پراپرلی تعاقب شروع کر دیا ہے۔ شبیر اور طیب کی کال آئی کہ وہ پنڈی پھٹیاں انٹرچینج کے قریب نیکسٹ ایڈوائس کے منتظر ہیں۔ مجھے امید تھی کہ سائمہ جہاں راج گڑھ کے ذیلی گاؤں یعنی بی ایریا میں ہی جانا چاہتی ہے، جو کہ پنڈی پھٹیاں انٹرچینج سے تھوڑے فاصلے پر تھا، اس لیے میں نے شبیر اور طیب کو ایڈوانس میں وہاں پہنچنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ مسٹر کانراڈ کو شاید بہت ہی جلدی تھی، بغیر آرام کیے اتنے صبح پروجیکٹ پر وارد ہونا چاہتے تھے۔ آخر کار ہم صبح 6 بجے راج گڑھ پہنچ گئے اور بغیر گلزار کے ساس اور داماد دونوں پہنچ گئے۔ ہم تینوں گروپ پہلے سے تیار گاڑیوں میں منتقل ہوئے۔ اپنی گاڑیاں ہم نے روڈ سے کچھ فاصلے پر لاک کر دیں، جن کی حفاظت ہمارے مقامی سورس کی ذمہ داری تھی۔ نئی گاڑیاں مقامی طور پر استعمال کی جانے والی خستہ حال پرانی گاڑیاں تھیں، جنہیں ویگن کہا جاتا ہے۔ یہ گاؤں مین روڈ سے 10 کلومیٹر سے بھی زیادہ اندر تھا، مگر حیرانی کی بات تھی کہ گاؤں کو جانے والی سڑک کسی بڑے روڈ کی طرح تھی اور شاید اس کی حفاظت کا بھی معقول انتظام تھا۔ ہر کلومیٹر پر ایک بورڈ سرکاری رائس فارم کی سمت اور فاصلہ ظاہر کر رہا تھا۔ ہر طرف چاول کی فصل لہلہا رہی تھی اور ایک مخصوص خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ایک شاندار صبح تھی، مگر اسے صحیح طور پر انجوائے کرنے کا وقت ہمارے پاس نہیں تھا۔ شفیق کی کال نے میری توجہ واپس پلٹ دی۔ سائمہ جہاں نے گاڑی رائس فارم سے 1 کلومیٹر پہلے ایک ذیلی کچے رستے کی طرف موڑ لی تھی۔ میں نے شفیق کو کہا کہ اس کو فالو مت کرنا، اسے کوئی شک کا موقع نہیں ملنا چاہیے، تم سیدھے نکل جاؤ اور نیکسٹ ایڈوائس کا ویٹ کرو، نو موو پلیز۔ گلزار کو گاڑی کی رفتار بڑھانے کا اشارہ کیا۔ چند منٹ میں ہم اس ٹرن کے پاس پہنچ گئے۔ یہ کچا رستہ تھا جو نیچے جا رہا تھا، سڑک اس سے کافی بلند تھی۔ میں نے گلزار کو گاڑی ایک درخت کے نیچے روکنے کا اشارہ کیا اور خود بھاگ کر گاڑی کی چھت پر چڑھ گیا اور چھت سے درخت کے ایک مضبوط تنے پر اور وہاں سے کافی بلندی پر درخت کی چوٹی کی طرف بڑھ گیا۔ سورج میاں ابھی جاگنے کی تیاری کر رہے تھے، مگر روشنی اتنی تھی کہ خاصے فاصلے تک سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ سائمہ جہاں کی گاڑی آدھا کلومیٹر دور رائس فارم کے پیچھے کھڑی نظر آئی۔ سڑک کے متوازی ایک نہر تھی اور گاڑی نہر کے کنارے ذرا نیچے کھڑی تھی۔ میں نے فوراً نیچے اترنا مناسب سمجھا، گاڑی میں سوار ہوا، گلزار کو گاڑی کچے رستے پر موڑنے کو کہا۔ مزید میں نے گلزار کو کہا کہ میں سائمہ کی گاڑی کے پاس اتر جاؤں گا، تم باقی ٹیم سے رابطے میں رہو اور لیڈ کرو اور تھوڑا آگے جا کر میرا انتظار کرو۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا کہ محترمہ کیا خاص خدمات سر انجام دے رہی تھی اس گورے کانراڈ کے ساتھ۔ سائمہ کی گاڑی سے 100 میٹر پہلے گلزار نے گاڑی آہستہ کر لی تھی، ویسے بھی راستہ بہتر نہیں تھا۔ میں چپکے سے نہر والی طرف اتر گیا، اپنے سیل کی بیل بند کر لی اور گاڑی گزرنے سے پہلے ہی دوسری طرف رائس فارم کے پیچھے چلا گیا۔ یہ کوشش خطرناک بھی ہو سکتی تھی کیونکہ سائمہ مجھے پہچان سکتی تھی۔ میں نے دوبارہ کسی درخت سے فائدہ اٹھانے کا سوچا اور ایک نسبتاً بلند اور گنجان درخت کی طرف بڑھ گیا، جو کہ شاید گاڑی سے 20 میٹر دور ہوگا۔ اگلے چند منٹ میں درخت کے ایک موٹے تنے پر تھا، روشنی کافی ہو چکی تھی۔ سائمہ جہاں اور ایک شخص جس نے کوئی مخصوص وردی پہن رکھی تھی، رائس فارم کے عقبی دیوار کے ساتھ ایک الیکٹرانکس مشین زمین پر رکھے کھڑے تھے، جس میں سے ایک لمبا انٹینا نکلا ہوا تھا۔ کانراڈ نامی گورا اپنے لیپ ٹاپ پر گاڑی کے بونٹ پر رکھ کر سر جھکائے کچھ کر رہا تھا۔ گاڑی نہر کے کنارے سے کافی دور جھاڑیوں کے درمیان کھڑی تھی، نہر سے گاڑی مشکل سے ہی نظر آ سکتی تھی۔ چند لمحوں بعد کانراڈ نے سائمہ کو اشارہ کیا۔ سائمہ نے انٹینے کا رخ دوسری طرف کیا۔ ابھی تک کوئی بات میرے پلے نہیں پڑ رہی تھی۔ مسٹر کانراڈ اور سائمہ جہاں اتنی صبح اس جگہ کیا فرما رہے ہیں؟ سائمہ مسلسل کانراڈ کے اشارے پر انٹینے کا رخ تھوڑے تھوڑے فاصلے سے بدل رہی تھی۔ شاید 5-7 منٹ تک کانراڈ دوبارہ لیپ ٹاپ پر جھکا رہا۔ لیپ ٹاپ پر مختلف قسم کے گراف جو ہیں وہ اوپر نیچے جاتے نظر آ رہے تھے اور پھر سائمہ کی طرف چلا گیا۔ میں فوراً درخت پر اپنے مورچے سے اترا اور تیزی سے گاڑی کی دوسری طرف ایک اور درخت پر چلا گیا۔ یہ درخت بالکل گاڑی کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ٹہنیوں میں اچھی طرح چھپا لیا، یہاں سے میں لیپ ٹاپ کی سکرین کو بڑی آسانی سے دیکھ سکتا تھا اور آواز بھی سن سکتا تھا۔ کانراڈ بدستور سائمہ جہاں کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اس حل ہوتا ہے یا نہیں، لیکن میں درختوں پر چھلانگے مار مار کے ٹارزن ضرور بن جاؤں گا۔ یہ تیسرا درخت تھا جس پر اب میں موجود تھا۔ میں نے لیپ ٹاپ پر توجہ مرکوز کر دی۔ لیپ پر آڑے ترچھے گراف مسلسل بن رہے تھے جو کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ اتنے میں کانراڈ واپس آ گیا اور لیپ ٹاپ پر دوبارہ کام کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد گراف اپ ڈاؤن ہونے لگا اور کانراڈ کے ہاتھوں میں بھی تیزی آ گئی۔ وہ تیزی سے گاڑی کی طرف گیا اور ایک اور ڈیوائس نکال کر لایا اور کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دی۔ ڈیوائس کی سگنل لائٹ ایک ہلکی بیپ کے ساتھ جلنے لگی۔
कॉनर ने एक लख्त हाथ का मुक्का बनाकर बोनट पे मारा और एक फाइल में एक नक्शे पर निशान लगाकर कुछ नोट्स लिखने लगा। उसका चेहरा यूँ दमक रहा था जैसे किसी कमांडर ने पहले हमले में जंग जीत ली हो। उसने साइमा की तरफ हाथ से विक्ट्री का निशान बनाया और उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। साइमा ने आते ही पूछा, आर यू श्योर? यस, 100% श्योर। कॉनर ने लैपटॉप के ग्राफ की तरफ इशारा किया जो मुसलसल अब ऊपर की तरफ ही नज़र आ रहा था। साइमा ने पूछा, वेयर्स द लोकेशन? कॉनर ने जवाब दिया, यस आई गेट इट। साइमा जहां अगले लम्हे कॉनर के गले लगी बोसों का तबादला कर रही थी। फारग होकर साइमा ने वर्दी वाले आदमी को सज्जाद के नाम से बुलाया और कहा कि मशीन उठा लो। सज्जाद मशीन को उठा लाया। कॉनर ने मशीन का एरियल बंद करके बैग में पैक किया और गाड़ी में रख दिया। साइमा ने कोट की जेब से नोटों की एक गड्डी निकाल कर सज्जाद के हवाले की और उसका एक जानदार बोसा लिया। सज्जाद बोसे से शायद लर्ज उठा। नोट जेब में डालकर उसने कॉनर और साइमा से हाथ मिलाया और राइस फार्म की तरफ बढ़ गया। साइमा ने अतराफ़ का जायज़ा लिया और दोबारा कॉनर के बाजुओं में झूलने लगी। कॉनर ने भी इसके इरादे मुमकिन हद तक पूरे किए। दोस्तों, बाकी वाक़यात इंशाअल्लाह आइंदा किस्त में।